السلام علیکم، میں ہوں عاصم نثار غیاثی۔ خیبر پختونخوا کا معاشی مقدمہ تیار کر لیا گیا تھا اور اس مرتبہ یہ پروگرام تھا کہ NFC سے اضافی 200 سے 350 ارب روپے لے کے آنے ہیں، لیکن بدقسمتی سے نیشنل فنانس کمیشن یعنی NFC کا اگلے ہفتے ہونے والا اجلاس ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں خیبر پختونخوا حکومت نے اپنی تیاریاں مکمل کر لی تھیں۔ جو موجودہ مشیر خزانہ ہیں مزمل اسلم صاحب، انہوں نے اس حوالے سے ایک نئی تکنیک اختیار کی ہوئی تھی اور اس وقت سب سے زیادہ فوکس اس بات پہ تھا کہ جو فاٹا کی آبادی ہے اس کو صوبے کی آبادی میں شامل کر کے آبادی کی بنیاد پر صوبے کا حصے میں جو اضافہ بنتا ہے سب سے پہلے وہ حاصل کیا جائے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ فاٹا کے نام پہ جو 100 ارب اضافی تھے وہ بھی نہیں مل رہے، اور فاٹا کی اضافی آبادی آنے سے خیبر پختونخوا کی آبادی میں جو اضافہ ہوا ہے تو اس بنیاد پہ بھی کوئی اضافی رقم خیبر پختونخوا کو ان 7-8 سال میں نہیں مل سکی ہے، جس کے بعد موجودہ حکومت نے یہ کوشش کی کہ 3-4 مختلف اینگل سے NFC کا کیس لڑا جائے۔ سب سے پہلے تو فاٹا کی آبادی کو شامل کیا جانا تھا اور یہ عمل تحت ظاہر ہے اب فاٹا خیبر پختونخوا کا حصہ بن چکا ہے، تو اس اضافے کی بنیاد پر بہت ساری رقم مل سکتی تھی۔ ساتھ میں اس مرتبہ حکومت نے یہ بھی فیصلہ کیا تھا کہ آبادی اور پسماندگی اور رقبہ اور ٹیکس کلیکشن کہ اس سے ہٹ کے بھی کچھ بنیادیں ہونی چاہیے رقم کی تقسیم کی۔ چنانچہ فیصلہ یہ کیا گیا تھا کہ جنگلات، ماحولیات، پانی کے وسائل اور دہشت گردی کے اثرات وغیرہ جیسی چیزوں اور عوامل کو بھی اب اس میں شامل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اگر دیکھا جائے تو خیبر پختونخوا کے جنگلات پاکستان میں 70% جو جنگلات ہیں ان کا 70% خیبر پختونخوا میں، یوں جو آکسیجن کی پیداوار ہے وہ ملک بھر وہ سب سے زیادہ آکسیجن خیبر پختونخوا کے جنگلات سے فراہم ہو رہی ہے۔ جو قدرتی ماحول کی میں سے ماحول کو فائدہ ہو رہا ہے اس میں خیبر پختونخوا کا 50 سے 60% حصہ بنتا ہے، تو اس بنیاد پہ بھی تو پھر خیبر پختونخوا کو رقم ملنی چاہیے۔ ماحولیات کے حوالے سے خیبر پختونخوا میں جو کام ہو رہا ہے اور ساتھ میں پانی کے وسائل اور پانی کا جو انپٹ ہے صوبے میں اس کو بھی بنیاد بنایا جانا تھا، اور دہشت گردی سے جو متاثرہ علاقے ہیں اور دہشت گردی کے جو اثرات ہیں وہ سب سے زیادہ خیبر پختونخوا کو متاثر کرتے ہیں، اس چیز کو بھی شامل کروایا جانا تھا۔ خیبر پختونخوا حکومت کا یہ اندازہ تھا کہ یہ تمام عوامل ملانے سے جو نیا NFC ایوارڈ آنے والا ہے یا یہ اس کو مجوزہ کہہ سکتے ہیں جس پہ ابھی غور ہوگا، اس میں صوبے کا حصے میں 200 سے 350 ارب روپے کا اضافہ ممکن تھا، اور اس حوالے سے تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی تھیں۔ ایک اور چیز انہوں نے صوبائی حکومت نے یہ فیصلہ بھی کیا تھا کہ پنجاب اور سندھ کو جو ٹیکس کلیکشن کے وجہ سے جو ان کو 1.5% کا حصہ مل رہا ہے، جس پہ جو کھربوں روپے مل رہے ہیں، اسی کو بنیاد بنا کر اب خیبر پختونخوا جنگلات، ماحولیات، پانی اور دہشت گردی کے اثرات وغیرہ جیسے عوامل کو شامل کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جو پچھلے دنوں اجلاس ہوا تھا نئی کابینہ کی تشکیل سے پہلے اور جس میں صوبے خیبر پختونخوا کی نمائندگی مزمل اسلم صاحب نے کی تھی، جس میں فیلڈ مارشل بھی شریک تھے، وزیر اعظم بھی شامل تھے، اس میں گندم کے حوالے سے پنجاب اور خیبر پختونخوا کا دلچسپ مکالمہ اور بحث ہوئی۔ مریم جو ہے نواز شریف، انہوں نے صوبے کو طعنہ دیا کہ جی گندم کی ہم سبسڈی دیتے ہیں اور سب سے زیادہ گندم آپ لے جاتی ہیں، یعنی گندم کی سبسڈی سب سے زیادہ آپ کی وجہ سے متاثر ہو رہی ہے، آپ زیادہ حصہ لے جاتے ہیں، جس پہ خیبر پختونخوا کی طرف سے یہ جواب دیا گیا کہ پنجاب سب سے زیادہ گندم پیدا کرتا ہے اور گندم کے لیے جو یوریا وغیرہ وفاقی حکومت سبسڈی دیتی ہے وہ کئی 100 ارب روپے بنتی ہے، یوں پنجاب کو کئی 100 ارب روپے اس کی مد میں مل رہے ہیں، یعنی اس کا فائدہ وہ اٹھا رہا ہے، اس کا بھی حساب کتاب کیا جانا چاہیے۔ ایک ٹو دا پوائنٹ بات تھی جس پہ وزیر اعظم نے مداخلت کی اور انہوں نے تسلیم بھی کیا کہ واقعی پنجاب پھر اس مد میں زیادہ سبسڈی لے جا رہا ہے، تو یہ بات پھر انہوں نے ختم تو کر دی، لیکن اس میں یہ بات شامل ہو گئی کہ گندم کے معاملے پر سیاست نہ کی جائے اور نہ ہی کی جانی چاہیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے مقدمہ NFC کے اگلے اجلاس میں پیش ہوتا ہے یا نہیں، اور اگر پیش ہوتا ہے تو کامیابی ملتی ہے کہ نہیں ملتی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ NFC کا اجلاس کب ہوتا ہے۔ خدا حافظ۔